تمہارے گھر کسی کی بیٹی آئی ہے، ماں چھوڑ کے، باپ چھوڑ کے، بہنیں چھوڑ کے، بھائی چھوڑ کے، سہیلیاں چھوڑ کے، اور اپنی ترتیب زندگی کو توڑ کر ایک بول پر تیرے گھر آئی ہے، تو پاگل تو آتے ہی اس کے ساتھ بدتمیز ہو رہا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی تانے دیتا ہے، کبھی تیری ماں اسے کچھ سناتی، کبھی تیرا ابا اسے کچھ سناتا ہے، کبھی تیری بہنیں اسے کچھ سناتی. تو نے کھیتی کی راکھی کیا کرنی تھی؟ تو نے تو کھیتی کو آگ ہی لگا کے رکھ دی. تو یہ فصل کیسے دے گی؟ تو گندا دانہ اس میں سے نکلے گا. تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے تشبیہ دی، اور اس سے آنے والی اولاد کو کھیتی سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی. اور زمین سے کھیتی لینے کا ایک طریقہ ہے، ہل چلتا ہے، زمین نرم کی جاتی ہے، پانی لگتا ہے، پھر اسے اور نرم کیا جاتا ہے، پھر جڑی بوٹیوں کو صاف کیا جاتا ہے، اسے تیار کیا جاتا ہے، پھر اس میں دوبارہ ہل چلا کے بیج لگایا جاتا ہے، پھر اس بیج کی راکھی کی جاتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے. جب وہ پانی مانگتا ہے پانی دیتے ہیں، چاہے رات کے 12 بجے بھی پانی کی ضرورت ہے، وہ پانی پہنچ رہا ہوتا ہے. وہ کھاد مانگتا ہے کھاد دیتے ہیں، وہ گوڈی مانگتا ہے گوڈی دیتے ہیں. پھر اس میں گندی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم الگ مزدور لگا کر ان گندی جھاڑیوں کو نکالتے ہیں. اور اب سپرے آ گئے ہیں کہ سپرے کرو تو صرف وہ گندی جو بوٹیاں ہیں وہ مر جاتی ہیں، فصل کو کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کے سامنے ایک نقشہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں خاوند اور بیوی کی زندگی کو کس خوبصورت انداز میں بیان فرما رہا ہے. اعلیٰ فصل لینے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ گندم کو یہ نہیں کہتا، کپاس کو یہی نہیں کہتا میرے کو پیسے کوئی نہیں، میں نہ تینوں پانی لا سکنا، نہ کھاد دے سکنا، نہ سپرے کر سکنا. تو پھر مکھیاں ہی مارے گا، روٹی تو کوئی نہیں لبنی. عورت کی زمین میں محبت کا حل چلاؤ، اپنے رات کے آنسوؤں سے اس کو پانی لگاؤ، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس میں بیج ڈالو، پھر اس کو عزت دے کر، احترام دے کر اس فصل کی آبیاری کرو، اس کو اوپر چڑھاؤ. اس میں جو گندی جھاڑیاں ہو گئی، کبھی یہ ادھر سے گندا آئے گا، کبھی ادھر سے گندگی آئے گی، کبھی ساس کی طرف سے، کبھی سسر کی طرف سے، کبھی بہنوں کی طرف سے، کبھی لڑکی کے ماں باپ کی طرف. بعض لڑکی کے ماں باپ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کا گھر اجاڑ دیتے ہیں، شادی کرنے کے بعد بھی بیٹی کو اپنے حکم پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو خاوند کہاں برداشت کرتا ہے؟ شادی کے بعد بیوی پر ماں کا حق نہیں ہے، باپ کا حق نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ پہلے اب خاوند کا حق ہے، پھر ماں باپ کا حق ہے. ماں کچھ کہے، خاوند کچھ کہے، تو اسے خاوند کی اطاعت کرنی ہے، ماں کی نہیں، ماں کی نہیں. لیکن کچھ والدین ایسے ہیں جو اپنے بیٹیوں کو برباد کر دیتے ہیں، پیچھے سے ڈوریں ہلا ہلا ہلا. ایسے کیسز چھوڑے ہیں. زیادہ جو مسئلہ ہے وہ سسرالی مسئلہ ہے. تو اس میں وہ جو گندی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں نا، ان کو وہ سلیقے سے نکالتا رہے، نکالتا رہے، نکالتا رہے. اتنی حفاظت ایک چھوٹے سے پودے کی جاتی ہے، تب جا کر وہ پروان چڑھتا ہے. اور سب سے بڑا پودا انسان ہے، اور سب سے قیمتی دھرتی ماں ہے، اور سب سے قیمتی رشتہ خاوند اور بیوی ہے. اور آج کے خاوند بیوی کو ماں کی گالیاں نکال رہے، بہنوں کی گالیاں نکال رہے، جیسے وہ خرید کے کسی لونڈی کو خرید کے لیں. کسی کی بیٹی ہے تو کھیتی، تم لوگ دورے والے اب جا رہے ہو، تمہاری شادیاں ہو گئیں، تو اللہ کے واسطے بچوں بدتمیز نہ بننا اپنی بیویوں کے ساتھ. یاد رکھنا میری باتوں کو. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. کہیں ایسا نہ کر دینا میری باتوں کو. اگر اپنی زندگی کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو، عالی شان دیکھنا چاہتے ہو، اپنے اخلاق اچھے کر لو. چونکہ بیوی کی بات ہو رہی، ورنہ ہر رشتے میں اسی کی ضرورت. ماں کا رشتہ ہے، محبت دینی پڑے گی. باپ کا رشتہ ہے، محبت دینی پڑے گی. بہنوں کا رشتہ ہے، بھائیوں کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے. اگر اولاد پر ہی ڈنڈے برساؤ گے تو تم سے متنفر ہو جائیں گے.
میرے نبی نے کبھی یوں اپنے نواسوں کو ٹچ بھی نہیں کیا تھا، ایسے بھی نہیں کیا تھا، روزانہ جا کے ان کو ملتے، سینے سے لگاتے، اپنی نسبتوں کو منتقل کیا حسنین کی طرف۔